السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرا نام زبیر کریم ہے، جیسے کہ آپ نے شاید پہلا لیکچر سنا ہو جس میں نے بات شروع کی تھی ربا کے بارے میں۔ انفیکٹ ابھی یہ جو لیکچر ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ انگلش میں بھی ہیں اور یہ اس کا اردو ورژن ہے۔ میری اردو تھوڑی سی کمزور ہے تو کچھ الفاظ جو ہیں وہ انگلش کے بیچ میں آ جائیں گے، معاف کیجیے گا۔ اب یہ ہے کہ میں پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر دنیا میں لوگ مقلد ہیں، خاص طور پہ مسلمان جو ہیں وہ مقلد ہیں، جیسے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو ایکچولی حقیقت میں ان کو مفکر ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مفکر کا کیا مطلب ہے۔ آپ کو مثال دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور خاص طور پر کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کے سلسلے میں جو ان کا یقین تھا وہ کس طریقے سے بنا تھا، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا درجہ اونچا رکھا، آج تک رکھا ہوا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس جو عمل ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پورے عمل سے گزرے، ایک پروسیس سے گزرے، وہ جو عمل ہے وہ ہمارے لیے درج ہے قرآن میں، اور ہمارے لیے مثال بنایا گیا ہے، تاکہ اگر ہم مفکر بننا چاہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے، اس کا سلسلہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ایسے ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی شروعات بھی جو ہیں وہ بھی قرآن میں درج ہیں کہ کیسے آپ نے شروع کرنا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ سب سے پہلا جو قرآن کا لفظ تھا وہ اقرا، وہی ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے شروع کرنا ہے یہ عمل۔ اقرا کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ نے انفارمیشن، آپ نے معلومات جو ہے وہ لینی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ معلومات تبھی لیں گے اگر آپ کے دل میں کوئی جذبہ ہے یا تجسس ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہو جاتے ہیں اور اس کو کسی ایسے تجربے سے گزار دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے معلومات مل جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو تجسس چاہیے کسی چیز کے لیے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ ربا کیا ہے، تو یہ آپ کو پہلے ایک تجسس اپنے ذہن میں، دل میں بنانا پڑے گا۔ جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس کا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا، وہ ہے اقرا، کہ آپ ان معلومات اکٹھی کریں گے۔ کیسے؟ آپ سنیں گے میرے جیسے آدمی سے جو بول رہا ہے، یا آپ قرآن کے ترجمے پڑھیں گے، اگر عربی نہیں آتی، مختلف جو بھی آپ کی زبان ہے، اردو اس سلسلے میں اردو کے سارے ترجمے پڑھیں گے۔ آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ مختلف جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، پھر آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، پھر آپ اپنے دوستوں سے کسی سے مشورہ کریں گے، جو بھی جس طریقے سے بھی آپ انفارمیشن اکٹھی کریں گے، معلومات اکٹھی کریں گے، یہ سارا جو سب کچھ ہے نا، یہ اصل میں اقرا ہے۔ لیکن یہ صرف پہلا قدم ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ یہاں سے چیز ختم نہیں ہو جاتی، یہ تو صرف پہلا سٹیپ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ ہم سٹیپ لیتے ہیں فکر کے اس رستے پر، تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں درج ہے مختلف جگہ پر کہ انسانوں کے درجات ہیں مختلف طریقے سے، تو اس طریقے پر اس جو کہ ہم بحث کر رہے ہیں سلسلے میں درجات کیا ہیں، علم کے سلسلے کے علم کے درجات کیا ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ زیادہ تر، اب اس چیز پر غور کیجئے جو میں کہنے لگا ہوں، زیادہ تر مسلمان جو ہیں، زیادہ تر مسلمان وہ پہلا سٹیپ ہی نہیں لیتے، وہ پہلا سٹیپ نہیں لیتے، پہلا قدم نہیں لیتے، پہلا قدم نہیں رکھتے۔ میننگ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، اور کسی اور طریقے سے یہ جو معلومات ہے یہ اکٹھی کرنی، یہ پہلا قدم بھی نہیں لیتے۔ وہ کرتے کیا ہیں، اگر قرآن کو کبھی پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ تو وہ عربی پڑھ چھوڑتے ہیں۔ آج کل رمضان ہے
تو رمضان میں ہم جب چھوٹے تھے ہمارے گھر میں ہم جب چھوٹے تو ہماری ایک ٹریڈیشن تھی، ہمارے گھر میں ایک رواج تھا کہ ہم لوگ روز ایک سپارہ پڑھتے تھے، 30 دن میں 30 سپارے ختم ہوتے تھے۔ عربی میں وہ سپارے ہم ثواب کے لیے جس طرح بھی پڑھتے تھے وہ بڑی اچھا قدم تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے یہ نہیں سکھایا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اگر جو قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ جو جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو زیادہ تر مسلمان پہلا قدم ہی نہیں لیتے، وہ غافل ہیں، ان کو آپ کہیں گے کہ وہ غافل ہیں، یا انگلش میں کہیں گے ان انفارمڈ، یا اردو میں غافل ہیں۔ وہ جاہل نہیں ہیں، وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہماری دعا ہے کہ وہ غفلت سے نکلیں اور دیکھیں کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جو لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ یہ قدم لے لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کا درجہ غافلین سے بہتر ہے۔ اور ان کا درجہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو جانتے ہیں قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ لوگ عالم ہیں، یہ علماء ہیں، جن کو پاکستان میں عام طور پر علماء دین کہا جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے انفارمیشن کا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم تصور یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں سارے قرآن میں کیا لکھا اور ساری حدیث میں کیا لکھا، یا کسی ایک مضمون کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے یا حدیث میں کیا لکھا ہے، وہ عالم ہیں، وہ علماء ہیں، ان کا درجہ غافلین سے اوپر ہے۔ اب علماء تو کسی بھی سوسائٹی میں بہت کم ہوتے ہیں، یہ صرف مذہب کے بارے میں نہیں ہے۔ اب کوئی بھی سائنس لے لو، کیمسٹری لے لو، فزکس لے لو، بایولوجی لے لو، کوئی بھی چیز لے لو، اصول سارے ایک جیسے ہیں۔ اگر آپ لیتے ہو کیمسٹری، زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کیمسٹری کیا ہوتی ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ کیمسٹری پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیمسٹری اصل، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے بیسکس آف کیمسٹری۔ تو وہ آپ کہہ لیں کہ کیمسٹری کے عالم میں، ان کو پتہ ہے کیمسٹری کی بک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح مذہب بھی ایسا ہی ہے کہ علماء جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کا درجہ غافلوں سے بہتر ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، اب دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں ان میں کیا درجات ہیں۔ اب کیونکہ علماء ہی کسی سوسائٹی میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں زیادہ تر علماء جو ہیں، زیادہ تر عالم جو ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ بہت ساری چیزیں جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہیں ان کا مطلب کیا ہے، یا ان کا صحیح مطلب کیا ہے۔ یہ اس چیز میں وہ بہت سٹرگل کرتے ہیں، وہ ڈھڑک جاتے ہیں۔ خاص طور پر ان کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، وہ کس لیے کہ اگر آپ ان کی باتوں پر، ان کے کردار پر، ان کے ایکشن پر، ان کے بیہیویئر کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، جو کہ سچ ہے۔ وہ اس لیے کہ علماء جو ہیں ان کو یہ تو پتہ ہے قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو پورے طریقے سے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھیں کہ قرآن اور حدیث میں میں مثال دے رہا ہوں، اگر وہ یہ سمجھے کہ جھوٹ بولنے پر بڑی ہی پکڑ ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو کوئی بھی عالم جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ صرف میں مثال بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے زیادہ تر عالم جو ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں، ان کو مسئلہ ہے، خاص طور پہ کچھ مسئلے سمجھنے پہ، اور ہمارا جس مسئلے پر میں بات کروں گا خاص طور پہ ربا، لیکن اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ زیادہ تر عالم جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ جو انہوں نے سیکھا ہوا ہے، جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو وہ جو ہیں اصل میں وہ جو علماء ہیں نا، وہ جاہل ہیں۔ پہلے جو کھیپ تھی وہ غافل تھی، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ یہ جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہے،
اور حدیث میں کیا لکھا ہے، لیکن ان کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا یا صحیح سمجھ نہیں آتا، وہ جاہل ہیں، وہ اگنورنٹ ہیں۔ اور وہ علماء جو کہ بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے اب، وہ علماء جن کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے، ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا درجہ عام علماء سے بہت اونچا ہے۔ ان کو ہم عارفین کہیں گے، وہ عارف ہیں۔ انگلش میں ان کو نالجبل کہوں گا، اردو میں عارفین، وہ عارف ہیں۔ اب ایک درجہ اس کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ پہلی بات تو عارفین ہی بہت کم ہوتے ہیں کسی سوسائٹی میں۔ سارے مسلمانوں کی دنیا کی سوسائٹی میں دیکھ لیں، عارفین بہت کم ملیں گے۔ پاکستان میں اسی طریقے سے بہت ہی کم ملیں گے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا اور پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ خاص طور پر مسائل میں دو چار ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ان میں عارفین ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن لیٹس سے کہ عارفین ہیں تو وہ کیا ہوں گے، وہ ان کا اگلا درجہ کیا ہوگا۔ اب عارف وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ بیسک انفارمیشن، بنیادی معلومات کیا ہیں، قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے۔ یا ایک عارف کیمسٹ کو پتہ ہے کہ کیمسٹری کی ساری بکس میں کیا لکھا ہے، اور عارف یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے۔ تو ریلیجس لحاظ سے وہ عالم جن کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، وہ عارفین ہیں۔ اب وہ جو عارفین ہیں وہ اس ساری یہ جو ان کو بلیسنگ ہوئی ہے، اس کو یا تو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی ان پر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور خاص طور پر وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ وہ جو عارفین ہیں نا، وہ ان کو ہم کہیں گے وہ حکیم ہیں، وہ وائز ہیں، وہ وائز لوگ ہیں، وہ حکیم ہیں۔ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اس سارے علم کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال نہیں کرنا۔ اب وہ عارفین وہ بھی آپ کو ملیں گے، اور ہر فیلڈ میں ملیں گے، مذہب میں بھی ملیں گے، جو علماء تو ہوتے ہیں اور عارفین بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، پھر ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کو وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا اس کو پراپر طریقے سے، اصل طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ وہ احمق ہیں، اسٹوپڈ ہیں، مائنڈ لیس ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کیا ہے ان کے بارے میں کہ وہ احمق ہیں، ان کو خاص طور پہ بلیس کیا گیا تھا، لیکن وہ احمقین ہیں۔ اب اصل میں درجات تو اس سے بھی اوپر کچھ اور ہیں، لیکن وہ ہماری بحث جو ہے نا وہ یہیں تک رہے گی، کیونکہ جو مسئلہ میں ڈسکس آپ سے ذکر کروں گا ربا کا، اس کے لیے ہمیں یہیں تک رہنا بہت ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک کوئی مثال استعمال کروں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو میں بات کرتا ہوں فکر کی، میں نے حضرت ابراہیم کی تو مثال دے دی تھی۔ اب لوگ کہیں گے وہ تو پیغمبر تھے، ہم کس طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ آپ کو ایک مثال پیش کروں، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ مثالوں اور کہانیوں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں چیزیں، اسی لیے مثالیں اور کہانیاں جو ہے نا وہ قرآن شریف میں بھی بیان ہے مختلف۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں یا ہسٹری بتائی جا رہی ہے، وہ ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم ان کے پیچھے جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ آپ کو فکر کی راہ لینی ہوگی اگر آپ سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ حکیم بن جائیں، عالم نہ بنے، وہاں تک نہ رکیں، بلکہ حکیم بن جائیں،
آپ اور یہ نہیں کہ ہر چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ اس کی حکمت جاننا چاہیں تو حکیم بنیں گے نا۔ تو حکمت تک پہنچنے کے لیے وہ جو میں نے درجات ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے۔ اب اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن میں ایک چیز درج ہے کہ خمر جو ہے نا وہ حرام ہے۔ ایک لفظ ہے خمر، یہ آتا ہے میرا خیال ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے شاید۔ تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ یہ بیسکلی بنیادی طور پر یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یقینی طور پر، انما یقینی طور پر، خمر، میسر، انصاب اور ازلام، یہ 4 مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں۔ رجسم، بہت ہی بری چیز ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے۔ شیطانی کام تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ کچھ شیطانی کام آپ کہہ سکتے ہو کہ لیٹ سے چھوٹا موٹا لوگ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا، وہ بھی کوئی خدائی کام تو نہیں ہے، وہ شیطانی کام ہے۔ لیکن کچھ شیطانی کام جو ہے نا وہ بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا رجسن، بہت ہی برے ہیں، من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے، فجتنبو، اور کہا گیا ہے کہ دور رہو ان سے، دور رہو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ آیا ہے، اب اس میں یہ ہے، میں صرف ایک لفظ پر آپ سے گفتگو کروں گا اور وہ ہے خمر۔ اس آیت میں بالکل کلیئرلی، صاف طور پر بتایا گیا ہے خمر کے بارے میں کہ خمر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی خمر پر کہ خمر جو ہے وہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے اور ہمیں کہا گیا ہے اس سے بچ کر رہیں۔ تو خمر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں ایسے ہے کہ جب یہ آیت آئی تھی، یہ رسول اکرم پر کو بتایا گیا تھا، اور یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو فوراً ہی اس کا اعلان کر دیا گیا تھا مدینہ میں، جیسے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور لوگ فوراً اس کا مطلب واضح طور پر سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے ان کو پیغام مل گیا تھا کہ شراب بند ہو گئی ہے، تو انہوں نے شراب پینی بند کر دی تھی، اور شراب کے برتن جو جس میں بنایا کرتے تھے وہ توڑ دیے تھے۔ تو یہ سلسلہ تو ٹھیک تھا، لیکن ہوا ایسے کہ چند سال اور گزرے، تو اس وقت چند سال جب گزر چکے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ تو وہی مدینہ کے لوگ ہیں، کچھ باہر سے بھی آگے ہوں گے، وہ پہلی ہی جنریشن ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کو پھر ایک کائنڈ آف کنفیوژن ہو گیا ہے کہ یہ خمر کا کیا مطلب ہے۔ اور مدینہ میں یہ جس کو کہتے ہیں چہ مگوئیاں ہو رہی ہوں گی، کہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو خمر ہے یہ تو اصل میں یہ والی شراب ہے، وہ والی نہیں ہے، یہ وائن ہے یا دوسری، جو بھی وہ کہتے ہوں گے، ان کے مختلف نام درج ہیں تاریخ میں کہ ایک ہے اور دوسری نہیں ہے۔ اور یہ خبر جو ہے آہستہ آہستہ امیر المومنین تک بھی پہنچ گئے، حضرت عمر تک۔ تو جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ ایسے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کو انہوں نے اس پر سوچا، اور پھر انہوں نے ایک خطبے میں اس پر بحث کی اور لوگوں کو بتایا کہ ایکچولی خمر جو ہے وہ کیا ہے۔ اور جو انہوں نے بتایا اس وقت، وہ آج تک لوگ جو ہے اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ سب سے اچھی اس کی تفصیل یا بیسٹ ڈسکرپشن یا ڈیفینیشن سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ خمر جو ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شراب ہے یا وہ شراب ہے۔ خمر جو ہے اردو میں کہیں گے کہ ساری ہی
نشہ آور چیزیں وہ خمر ہیں، ایسی چیزیں جو کہ دماغ کو معاف کر دیں، وہ خمر ہیں۔ اب انگلش میں ہم کہتے ہیں انٹاکسیکیٹنگ ایجنٹس۔ اگر آپ انگلش ترجمہ قرآن کا پڑھیں گے یا تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو لفظ ملیں گے انٹاکسیکیٹنگ ایجنٹس، کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ آل انٹاکسیکیٹنگ ایجنٹس جو ہے نا وہ خمر ہیں، یعنی ساری ہی نشہ آور چیزیں جو ہے نا وہ خمر ہیں۔ نشہ آور اصل میں صحیح ترجمہ نہیں ہے انٹاکسیکیٹنگ کا، اصل میں انہوں نے جو کہا تھا وہ چیزیں جو کہ دماغ کو معاف کر دیتی ہیں وہ خمر ہیں۔ تو یہ سب ٹھیک تھا۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ قرآن کے ترجمہ اٹھا کر دیکھیں تو دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے خمر کا ترجمہ کیا ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت سارے طریقے ہیں جس طریقے سے مسلمانوں نے قرآن کی اس آیا کو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے خمر کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اب کیونکہ گفتگو میں اردو میں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو انگلش کے بھی بتاؤں گا الفاظ کے کون سے، کیونکہ کم از کم 2 لینگویجز کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اردو میں تو پاکستان انڈیا میں تو ورڈ شراب ملتا ہے، یہ لفظ آپ کو ملتا ہے۔ شراب کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی ایسے ڈرنک جس میں الکوہل ہوتی ہے، میرے خیال سے یہ مطلب ہے، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے شراب کا مطلب صرف وائن ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے، یہ ورڈ پورا کلیئر نہیں ہے۔ انٹرسٹنگلی شراب کا عرب ملکوں میں مطلب اس کا ٹوٹلی بالکل ہی مختلف ہے، وہ تو روح افزا کے سیرپ کو بھی شراب کہتے ہیں، لیکن اینی وے ہمارے جو اردو دان ہیں جو اردو میں ترجمہ لکھتے ہیں وہ شراب لکھ دیتے ہیں، اور جو اس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں وائن، الکوہول، انٹاکسیکنٹس، اسٹرانگ ڈرنک، الکوہولک ڈرنک اور شراب، جیسے میں نے کہا۔ اب یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم ایک لفظ سمجھیں کہ ٹھیک ہے اور دوسرا ٹھیک نہیں ہے؟ ایکچولی اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور میں آپ کو میں یہ مثال آپ کے سامنے اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ ہم کسی لفظ سے کیا سمجھتے ہیں۔ پھر ہوتا ایسے ہے، اس کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے کہ اگر الفاظ جو ہیں وہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی لفظ جو ہے وہ آپ نے چن لیا ہے، جیسے ایسا ترجمہ کریں کہ خمر کا مطلب ہے شراب، آپ نے یہ لفظ چن لیا ہے اور یہی زیادہ تر ملتا ہے اردو میں، کیا یہ لفظ چننے سے کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، کوئی سامنے آتی ہے؟ تو اگر آپ کوئی ایسا لفظ چنیں ترجمے کے لیے جس سے کوئی غیر منطقی سچویشن پیدا ہو جائے، غیر منطقی چیز سامنے آ جائے، تو پھر وہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ تو وہی ٹھیک ہوگا جو کہ آپ ساری مختلف حالات میں صحیح ہوگا اور ہمیشہ منطقی رہے گا، غیر منطقی جو حالات ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں وہ جب فکر کی بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس چیز کو اس طریقے سے جانچنا ہے کہ کوئی غیر منطقی سچویشن تو پیدا نہیں ہو جاتی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سوچا کہ سورج رب ہو سکتا ہے لیکن سورج تو شام کو ڈوب گیا، تو یہ غیر منطقی چیز سامنے آ گئی نا، تو انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ خمر کا مطلب اسٹرانگ ڈرنک ہے، میننگ کوئی طاقتور مشروب، تو یہ بھی بائی دا وے کچھ لوگ اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ وہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہوں گے کہ بیئر تو ٹھیک ہے لیکن وسکی حرام ہے۔ دیکھیں نا کیا سچویشن کریٹ ہو گئی اس ترجمے کی وجہ سے۔ اگر آپ ترجمہ خمر کا اسٹرانگ ڈرنک یا طاقتور مشروب کریں گے تو آپ اس سچویشن میں آ جائیں گے، غیر منطقی سچویشن میں، جس میں آپ کو بیئر حلال کرنی پڑے گی اور وسکی حرام کرنی پڑے گی۔ یہ غیر منطقی بن گئی نا سچویشن، اس لیے ہم اس ترجمے کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ جو ہے وہ ہے وائن۔ اگر ہم اس کو سمجھے کہ خمر کا مطلب ہے وائن، اگر ہم اس طریقے سے لیں تو ظاہر ہے وائن تو حرام ہو جائے گی، لیکن پھر وہی بات سامنے آ جائے گی کہ الکوہل تو بہت سارے ہوتے ہیں،
وسکی بھی ہوتی ہے اور بیئر بھی ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اگین یہ جو وائن کی ٹرانسلیشن لکھی جاتی ہے یہ غیر منطقی ہو گئی، اس کو آپ چھوڑ دیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب صحیح نہیں کرتی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے الکوہولک ڈرنک۔ اب میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے اسٹرانگ ڈرنک کو بھی کینسل کر دیا، وائن کو بھی کینسل کر دیا، شراب کو بھی کینسل کر دیا، تو یہ جو الکوہولک ڈرنک ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے الکوہولک ڈرنک جو ہے نا بڑی وسیع ورڈز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سارے الکوہل والے ڈرنکس جو ہیں نا وہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الکوہل والے ڈرنک تو سارے کے سارے حرام ہو گئے، لیکن ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ افیم اور کوکین اور ہیروئن جو ہے وہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کی تجارت کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اس کو اگاتے ہیں، اور یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پرہیزگار مسلمان بھی ہیں اور سارے ارکان بھی پورے کر رہے ہیں، شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ پھر ایک غیر منطقی سچویشن آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو صرف الکوہل سے کریں، کچھ ایسی ٹرانسلیشن ہے، یہ کچھ ایسے ترجمے ہیں جو صرف اس کو کہہ دیتے ہیں الکوہل، وہ ظاہر ہے اس سے سارے الکوہولک جو ڈرنک ہے وہ تو ختم ہو جائیں گے، وہ تو حرام ہو جائیں گے، لیکن یہ دو سچویشن اگین پھر دوبارہ غیر منطقی سامنے آ جائیں گی۔ ایک تو وہی ہے جو میں نے ابھی بتائی کہ آپ کو پھر مسئلہ رہے گا کوکین اور ہیروئن اور افیم کے ساتھ، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم الکوہل لکھ دیں صرف تو اس سے ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہیں وہ بازار جاتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ میں پڑھتے ہیں کہ اس میں کہیں الکوہل تو نہیں ہے، ماؤتھ واش میں پڑھتے ہیں اس میں کہیں الکوہل تو نہیں ہے، اسی ہر چیز میں، کف سیرپ میں پڑھتے ہیں اس میں کوئی الکوہل تو نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ الکوہل حرام ہے، تو وہ جو ہے وہ چیزیں بھی حرام ہوں گی، وہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ لیکن اب اصل میں مسئلہ یہ ہے الکوہل جو ہے نا وہ تو کیمیاتی لفظ ہے، کیمسٹری کا ورڈ ہے، اور جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے جس طریقے سے لکھا ہوتا ہے انہوں نے تو اس کی کیمیکل کمپوزیشن یا کیمیاتی اس کی خاصیتیں لکھی ہوتی ہیں، اس میں الکوہل بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اسی طریقے سے دیکھنا ہے کہ کسی چیز میں الکوہل ہو تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ حرام ہو جائے گی، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیلے میں بھی الکوہل ہے، سیب میں بھی الکوہل ہے، چکندر میں بھی الکوہل ہے، ہر وہ چیز جس میں شوگر ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا الکوہل بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اگر وہ چند دن پڑی رہے۔ تو یہ پھر ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا۔ اب جو کیلے بیچتے ہیں، وہ سیب بیچتے ہیں، وہ تو اس کے اوپر نہیں لکھتے اس کے کیمیکل کمپوزیشن کہ اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ وہ قانون کے مطابق ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر قانون کہے کہ آپ نے لکھنی ہے تو وہ الکوہل بھی لکھیں گے اس میں، تو پھر کیا آپ کیلا سیب کھانا چھوڑ دو گے؟ تو یہ اگین پھر ایک غیر منطقی سچویشن آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ایسا ہے کہ سب سے اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سب سے بہتر کون سی تعریف اس کی ہو سکتی ہے خمر کی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم ایک چیز کو اٹھا لیں، جیسے ہم الکوہل یا وائن کو یا شراب کو یا اس قسم کی بات کریں، اس سے ہمیشہ غیر منطقی آپ کے سامنے سچویشن آ جائے گی۔ اصل میں اس کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے دیکھیں کہ جو لفظ ہے خمر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی وزڈم کی وجہ سے، اس کی حکمت تھی کہ انہوں نے یہ لفظ رکھا جو کہ عرب جو جانتے تھے، جو قرآنک عربک بھی پڑھتے تھے، پہلی جنریشن والے بھی، ان کو بھی تھوڑا سا کلیئر نہیں تھا یہ لفظ ایسا حکمت والا تھا وہ، اور اس کی حکمت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھائی تھی لوگوں کو کہ یہ جب یہ ہوتا یہ ہے، اس قسم کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو آپ لفظ کے پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں لفظ کے بجائے ایک انگلش میں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرم، مجھے اس کی اردو سمجھ نہیں آ رہی، کہ کچھ تو لفظ ہوتے ہیں، جیسے پانی ہے تو اس کو ہم پانی کہیں گے، یا گلاس ہے تو گلاس کہیں گے۔ ٹرم ہوتی ہے کہ جیسے پانی کو کہنا ہو تو بہنے والی چیزیں، تو وہ ٹرم ہو گئی، یا
گلاس کہنے کے بجائے اگر ہم کہیں کراکری، تو وہ کراکری میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ٹرم ہے، یہ جو ہے نا یہ خمر جو ہے نا ایک ٹرم ہے، ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ٹرم جب بھی کوئی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے ایک خاصیت ہوتی ہے، اس کی ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایک لفظ میں نہیں بتا سکتے، آپ کو ایک سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا جو مطلب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا کہ ہر وہ چیز جو کہ دماغ کو معاف کرتی ہے وہ حرام ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے ساری شراب اس میں سمجھ لیا تھا، اور انہوں نے اسی لیے مسلمان سوسائٹی میں شراب جو ہے نا وہ حرام ہو گئی تھی۔ اب ایسا ہے کہ بہت سالوں تک یہ سلسلہ، صدیوں سال تک یہ جو ڈسکرپشن ہے حضرت عمر کی، یہ بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت دیر سے، اور خاص طور پہ ہمارے لیے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہے نا، تعریف ہے خمر کی، وہ ہمارے لیے اب ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے ایک نئی غیر منطقی سچویشن ہمارے سامنے آ گئی ہے، جو کہ لوگ عام طور پر بات نہیں کرتے۔ لوگ جھجکتے ہیں اس قسم کے مضمون پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ یا مجھے نہیں پتا کس لیے، بٹ ڈر ہو سکتا ہے، یا کم فہمی ہو سکتی ہے، یا سمجھتے نہیں کہ اس کا کیسے اس کا سلوشن پیش کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حضرت عمر نے خمر کی جو تعریف بتائی تھی کہ ہر وہ چیز جو دماغ کو معاف کر دیتی ہے، وہ اس میں اب ہمارے لیے ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے یہ جو تعریف ہے نا خمر کی، یہ حضرت عمر والی بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایک نئی تعریف جو ہے نا وہ آپ کو جو میں نے ایک فکرے میں لکھی ہے وہ میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ کیوں ایسا ہے کہ حضرت عمر کی جو تعریف ہے خمر کی وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ اس طرح کہ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ یہ تعریف کیوں ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا دماغ معاف کرنے والی چیزیں یا انٹاکسیکنٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں لوگوں کو اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ ممتاز ہے باقی چیزوں سے کہ انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے۔ اخلاقیات جو ہیں وہ انسان کی خاصیت ہیں، جانوروں کی خاصیت اخلاقیات نہیں ہے۔ وہ تو سارے اپنی جبلت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرف خطرہ ہے، کس طرف نہیں ہے، کس طرف کھانا ہے اور کس طرف نہیں ہے، کس طرف پانی ہے، کس طرف نہیں ہے۔ یہ چیزیں وہ سب ٹھیک ہوتی ہیں، وہ سب بہت اچھا کرتے ہیں۔ لیکن جو اخلاقیات ہیں اور وہ جو ہے اس زمرے میں ان کے پاس یہ خاصیت نہیں ہے۔ یہ انسان میں ہی یہ خاصیت ہے کہ وہ اچھائی اور برائی، جب میں اچھائی اور برائی کہتا ہوں وہ اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں، کہ انسان میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے۔ یہ انسان کو انسان بناتی ہے، خاص طور پہ جو ہمارا فرنٹ کا یہ فرنٹل لوب ہے نا، یہ جو فرنٹ کا برین ہے، یہ خاص طور پہ یہ اس چیز میں کام کرتا ہے، اور یہ انسان کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کرتے۔ جب ایون آپ کا دل بھی کر رہا تو آپ نہیں کرتے، کس لیے کہ آپ جانور کی طرح رہنا نہیں چاہتے، آپ انسان کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا الکوہل پی لو یا کوئی بھی نشہ آور چیز جو ہے، جیسے کوکین ہے، ہیروئن ہے، یہ تھوڑی سی لے لو، تو یہ جو خاصیت ہے آپ کی، جو آپ کو ممتاز کرتی ہے باقی چیزوں سے اچھائی اور برائی میں، یہ چیز آپ کی ختم ہو جاتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے اور ایک سٹیج پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ کم ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہو، جیسے کہ ہوا کرتی تھی مدینہ میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آج کل بھی مثالیں، جو لوگ، آپ ذرا غور کریں تو جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ کئی دفعہ حیران رہ جاؤ گے کہ کچھ لوگ جو کہ بہت عزت دار اور بہت ہی اچھے عہدوں پر ہوتے ہیں، اور ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، پاور بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتی ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سڈنلی کوئی ایسی حرکت، غیر اخلاقی حرکت کر بیٹھتے ہیں جو کہ بالکل ان کو تباہ کر دیتی ہے، اتنا تباہ کر دیتی ہے تو کئی دفعہ تو وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں شرم سے، یا کئی دفعہ ان کو بالکل اپنی جاب بھی جاتی ہے، گھر والے بھی، ڈیورس بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ بہت بہت ساری سچویشن ان کے پیچھے جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رات پہلے انہوں نے 1-2 وائن کے گلاس پی لیے تھے، اور جب یہ ہوا تو وہ جو چیز ہے نا، وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی، وہ نکل گئی، اور پھر جو اپرچونٹی سامنے آئی اس میں اپنی جبلت کے مطابق انہوں نے کوئی غلطی کر دی، اور اس کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ ہے خطرہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا، جو رجسم من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے بہت بڑے، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اب خمر وہ چیز ہوگی جو کہ ایسی ہو جو کہ آپ کی اچھائی اور برائی کی تمیز کو ختم کر دے۔ یہ اصل میں آپ کو پیچھے جانا ہوگا، یہ پیچھے ڈیفینیشن ہے، یہ اصول ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اصول اخذ کر لیا نا، اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوگی، جیسی بھی سچویشن آ جائے، جو بھی کوئی نئی چیز آ جائے، آپ بتا سکیں گے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ آپ کو اصول پتہ چل گیا۔ یہ اصول والا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ تو آپ نے جب خمر میں اصول پتہ کر لیا تو آپ دیکھیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیفینیشن تھی، تعریف تھی خمر کی، وہ آج کل ہمارے لیے مسئلہ بناتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ جو دماغ معاف کرنے والی چیزیں ہیں وہ حرام ہے۔ اب لوگوں نے شراب وغیرہ سارا کچھ بند کر دیا، لیکن اگر ہم آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو ہم تو بہت ساری دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹ فارم میں، انجیکشن فارم میں، انہیلیشن فارم میں، جو کہ دماغ کو معاف کرنے والی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو بے ہوش بھی کر سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے علاج کے لیے، مریضوں کے علاج کے لیے، مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے، تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ دیکھیں نا، ایک غیر منطقی سچویشن کریٹ ہو گئی نا۔ اگر وہی ڈیفینیشن، وہی تعریف حضرت عمر والی رکھی جائے تو اب جو ہے نا، اس کی تعریف آپ کو کسی اور طریقے سے کرنا ہوگی، اس کو اور زیادہ آپ کو بتانا ہوگا، کلیریفائی کرنا ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو تعریف میں بنا سکا وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں خمر یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ چیز کی بات کریں کہ یہ وہ چیز ہے، آپ کو کہنا ہوگا کہ یہ وہ سارے ایکسپیرینسز ہیں۔ میننگ ایکسپیرینس کا اردو کیا ہوتا ہے کہ ایسا تجربہ یا کوئی ایکشن، عمل، آپ کا ایسا عمل ہوگا، کوئی ایسا عمل جس میں آپ کوئی کیمیکل یا نان کیمیکل کی وجہ سے، کیمیکل کیا ہوں گے؟ الکوہل ہو گیا، ساری دوائیاں ہو گئیں، اس میں ساری دوائیاں آ جاتی ہیں، الکوہل آ جاتا ہے، ہیروئن آ جاتی ہے، کوکین آ جاتا ہے، سارے کیمیکلز آ جاتے ہیں، اس میں انجیکشن والے کیمیکل آ جاتے ہیں، انہیلیشن والے آ جاتے ہیں، سارے کیمیکل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی ایسا تجربہ کر رہے ہو اپنے اوپر جس میں آپ کیمیکل سے ایکسپوز ہو رہے ہو، اپنے آپ کو کیمیکل لے رہے ہو یا کھا رہے ہو یا انجیکٹ کر رہے ہو یا سونگھ رہے ہو، اگر کوئی ایسا ہے، اور یہ صرف کیمیکل نہیں، یہ ہے کہ اگر آپ ایسا تجربہ کر رہے ہو جس میں آپ سن رہے ہو یا دیکھ رہے ہو، کیونکہ آج کل تو زمانہ بدل گیا ہے، آج کل یہ ہے کہ آپ کو ایک مووی دکھائی جا سکتی ہے جو کہ آپ سنتے اور دیکھتے ہو، اور وہ آپ کی اچھائی اور برائی کی تمیز کو ختم کر سکتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ باہر نکل کے بہت کچھ الٹے سیدھے کام کر سکتے ہو۔ تو وہ بھی اسی میں آتا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ کیمیکل اور ادروائز، کہ کیمیکل کے علاوہ باقی بھی۔ ایکچولی ایسا ہے کہ جتنی بھی ہماری حصے ہیں، کھانے کی، سونگھنے کی اور دیکھنے کی، سننے کی، جیسے بھی، اگر آپ کوئی ایسا تجربہ اپنے اوپر کرتے ہو جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کا مقصد اس کے ساتھ یہ تھا ریکریشن، میننگ فن،
آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے علاج کروانا ہے، آپ کا مقصد یہ تھا فن یا ایڈکشن یا فن تھا، یہ آپ کا مقصد تھا۔ اور اگر وہ چیز جو آپ کر رہے ہو وہ آپ کی اچھائی اور برائی کو ختم کر سکتی ہے تو وہ خمر ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں آ گئیں، ایک تو آپ نے ساری چیزیں بیان کر دیں، پھر آپ نے اس کی نیت بھی بیان کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بائی دا وے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شراب جو ہے وہ صحت کے لیے جو ہے وہ آپ پی سکتے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ کلیئر ہے، جو رسول اکرم کے زمانے میں جو ایکشن ہوئے تھے، جو شراب پی جاتی ہے اس میں بیئر، وائن، وسکی سارا کچھ آ جاتا ہے، ساری کی ساری یہی کرتی ہیں اور سب حرام ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا صرف کہ اگر دوائی میں اگر آپ کو انگریڈینٹ نظر آئے کہ الکوہل لکھا ہے، وہ اس کو حرام نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے کہ اگر آپ ڈائازیپام دیکھیں، لورازیپام دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں، نائٹرس آکسائڈ ہے جو کہ لوگ سونگھتے ہیں، اس کو آپ اپنے منافع کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو آپ نشے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، میڈازولام ایک ڈرگ ہے، اس کو کرنے کے بعد بہت سارے کرائم ہوتے ہیں، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ خمر ہیں، ان چیزوں سے دور رہو، یہ شیطانی کام ہے۔ یہ آج کے زمانے میں یہ تعریف ہوگی میرے خیال کے مطابق۔ آخر میں اس چیز پر اس لیکچر کو ختم کروں گا کہ ترجمہ ہم جس طریقے سے کرتے ہیں کسی ٹرم کا، جیسے کہ میں نے خمر کا کیا، یہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو آپ فیصلے کرتے ہو، پالیسی بناتے ہو، وہ سارا کچھ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو تعریف ہے لفظ کی وہ پراپر کی جائے۔ جس طرح میں نے خمر کی ہے، اسی طریقے سے ہم ربا کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور بیان کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو رائے پہلی جنریشن کی ہوا کرتی تھی، مسلمانوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو آج کل کے مسلمان ہیں، ہم جیسے، ہماری رائے اسلام کے بارے میں کبھی بھی اتنی اچھی نہیں ہو سکتی جتنی کہ شروع کے مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی۔ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ فقہ کا بھی اصول بن جاتا ہے۔ کچھ فقس میں میرا خیال ہے آلموسٹ سارے فقہ جو ہے نا اس کو جنرلی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا یہ کسی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ بات کرتے ہو کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اس قسم کے سارے ارکان جو ہے نا، یہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ جو جنریشن تھی، سب سے پہلی جنریشن تھی، ان کو ہی سب سے زیادہ پتہ تھا، انہوں نے اسی طریقے تحریر کر دیا، وہ چیز چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اس میں تھوڑا بہت فرق ہے جیسے آپ کو پتہ ہے، لیکن جنرلی یہ ساری چیزیں نا وہ چیلنج نہیں ہو سکتی، ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہم۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہیں، وہ ان کے بارے میں سچویشن یہ نہیں ہے، اس کے بارے میں سچویشن جو ہے نا وہ مختلف ہے۔ اس کے بارے میں جو خیالات پہلی جنریشن یا دوسری یا تیسری جنریشن کے تھے، وہ ہمارے خیالات ان سے مختلف ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے خیالات غلط ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کے خیالات غلط تھے۔ ہر جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی تاریخ میں کسی وقت بھی اپنے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ ان کے پاس کیا سچویشن ہوتی ہے، کون سی چیزیں ان کو اویلیبل ہوتی ہیں، اس حساب سے وہ انصاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ حقوق العباد جو ہے اس میں ساری چیزیں جو حقوق العباد میں آتی ہیں، اس کا جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے نا، بنیادی نقطہ، اس میں انصاف ہوتا ہے۔ کیونکہ حقوق العباد میں آپ دو اشخاص یا دو کمیونٹیز ڈیل کر رہی ہوتی ہیں آپس میں، تو انصاف جو ہے نا وہ سب سے اہم چیز بن جاتی ہے حقوق العباد میں۔ تو انصاف کے جو تقاضے جو کہ 100 سال
جب اس طرح لیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بہت شروع میں نہیں جاتے اسلام کے، ہم ایسے کرتے ہیں تقریباً 70 80 90 سال گزر چکے ہیں رسول اکرم کی وفات کو، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنی بک کتاب لکھ رہے ہیں الموطا۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کے لوگ جو ہیں ان کا جو انصاف کے جو کانسیپٹ تھا، جو وہ سمجھتے تھے کچھ چیزوں میں، ان چیزوں میں ہمارا جو کانسیپٹ انصاف کا ہے وہ مختلف ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، آپ کو یہ چیز جو ہے نا بہت بہت ہی اہم ہے۔ خاص طور پر جب ہم ربا کی بات کریں گے تو یہ چیز بہت اہم بن جائے گی۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک سیدھی سادھی مثال دیتا ہوں، اور سمجھانے کے لیے عام طور پہ جو نقطہ جو ہے نا وہ اسٹرانگ دیا جاتا ہے، تو اس لیے مضبوط دیا جاتا ہے، تو اسی لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ کوئی ایسا شخص ہوگا، کوئی ایسی سوسائٹی کمیونٹی ہوگی مسلمانوں کی اس وقت جو یہ کہے کہ انسانوں کو غلام رکھنا غیر قانونی نہیں ہے، یا یہ کہے کہ انسانوں کو غلام رکھنا قانونی ہے؟ کوئی ایسی کمیونٹی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب امام مالک لکھ رہے تھے اپنی کتاب تو انسانوں کو غلام رکھنا غیر قانونی نہیں تھا، وہ کوئی ناانصافی نہیں کرتے تھے جب وہ غلام رکھتے تھے۔ ہاں، اس کے اخلاقیات کی بات اور ہے کہ اس پہ وہ بتاتے تھے کہ کیا آپ کر سکتے ہو غلام کے ساتھ، کیا نہیں کر سکتے، لیکن غلام رکھنا غیر قانونی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف اس زمانے میں جو انصاف تھا اس میں غلام رکھنے کی اجازت تھی۔ جو بھی گورنمنٹ تھی مسلمانوں کی، جو خلیفہ تھے، ان کے مطابق غلام رکھنے کی اجازت تھی۔ اب تو یہ ہو گیا۔ کیا اب ایسا ہو سکتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ کوئی بھی مسلمان سوسائٹی یہ کہے کہ غلام رکھنے کی اجازت ہے اور اس کو قانون بنا دے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر قانون بن جائے تو آپ کوئی غیر انصافی تو نہیں کر رہے ہوں گے۔ غیر انصافی تو تب ہوگی جب آپ کا قانون توڑیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ تو جو انصاف کے ہمارا کانسیپٹ ہے آج کل وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے غلام رکھنے کا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ غلام تو اب بھی ہوتے ہیں، وہ مختلف بات ہے، لیکن جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ فارمل اجازت دے دیتی ہے کہ آپ غلام رکھ سکتے ہو، اور اس کو غیر انصاف نہیں کہا جاتا، وہ نہیں ہے اب۔ تو یہ ہم مختلف ہو گئے نا۔ یہ پہلی جو جنریشنز تھی، اصل میں ایسا ہے کہ مسلمان جب تک حکومت کرتے رہے انہوں نے اس پر اتنا ایکشن کبھی لیا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں غلام رکھنے کو کہا گیا ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ غلام رکھیں۔ قرآن بار بار آپ کو کہتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کریں۔ حدیث رسول اکرم کی بھی بالکل وہی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی، ان کی بیگمات نے ساری زندگی یہی کیا کہ کسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کریں۔ انہوں نے اس چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا کہ آپ غلام رکھیں۔ لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومتیں رہیں تو کسی نے ان کو روکا نہیں ہوا تھا کہ اس قانون کو بنا دیتے کہ کوئی غلام نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہ قانون تو بنا 1948 میں، جا کے 1948 میں دنیا میں ساری دنیا گلوبلی جو ہے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ہمارے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھیں گے کہ ربا کے انصاف کے تقاضے، جو پہلی جنریشنز تھی انہوں نے اس کو کیسے دیکھا اور ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں۔ ہم غلط ہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں سے میں اپنا دوسرا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بنیادی چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا مقصد تھا آپ کو متفکر بنانا۔ آہستہ آہستہ پہلے آپ آہستہ آہستہ اس مضمون پر آپ عالم بنیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کو جانیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، پھر تھوڑے سے عارف بنیں گے، اور پھر امید ہے کہ آپ
حکمت کے ساتھ اپنے فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ نیکسٹ لیکچر میں میں ڈائریکٹلی سیدھا ہی ربا کے بارے میں بات کروں گا، اور جیسے کہ فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مشاہدے کے ساتھ، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ربا کے بارے میں ہمارا کیا مشاہدہ ہے، تو وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے برائی سے دور رکھے، جھوٹ سے دور رکھے، اور سچ کی طرف مائل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔